بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں غزر کے علاقے یاسین طاؤس میں ایک ایسے شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو گلگت بلتستان قانون اساز اسمبلی غزر حلقہ 3 سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے آزاد امیدوار کی حیثیت سے. میں موجود ہوں ناظرین اس وقت جناب رحمت رحیم کے ساتھ. ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ سیاست میں کیوں آنا چاہ رہا ہے، وہ کیا کرنے جا رہا ہے، عوام کو وہ کیا دینے جا رہا ہے. اس حوالے سے بہت سارے سوالات بھی ہوں گے. تو بہت بہت شکریہ جناب رحمت رحیم صاحب آپ کے وقت دینے کا. بہت شکریہ فضل بھائی، آپ نے ٹائم نکالا میرے لیے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ویورز کو میں سلام پیش کرتا ہوں. تو چلیں ٹھیک ہے. تو رحمت رحیم صاحب اب سے ہم باقاعدہ آپ سے اس کا شروع کریں گے، اپنے کنورسیشن کا شروع کریں گے. اچھا، آپ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنے کیریئر بنانے کے لیے اور بھی بہت سارے راستے تھے، لیکن آپ کا سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ فضل بھائی بہت شکریہ آپ کے سوال کرنے کا. تو آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ایک اہم سوال ہے. تو میرے لیے بہت سارے راستے تھے، تو میں نے سیاست کو اپنا ایک کیریئر بنایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں ایز اے ٹیچر کام کرتا رہا ہوں، اور ٹھیک. اسی ٹیچنگ کے دوران میں جو ہے نا ایز اے سوشل ورکر بھی میں نے کام کیا ہے، اور پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بھی میں نے کام کیا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے محسوس کیا کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل اور ان کے سلوشن کے لیے جو ہمارے نمائندے پہلے رہے ہیں، تو ان کی طرف سے خاطر خواہ کوئی جو ہے نا عوام کے لیے کوئی ان کی کیا کہتے ہیں توجہ انہوں نے نہیں دیا ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے میں نے جو ہے نا عوام کے مسائل کے حل کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس اس سے پہلے جو ہمارے نمائندے رہے ہیں وہ عوام دوست نمائندے نہیں رہے ہیں. ٹھیک. ایک وجہ تو یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس مسائل بہت سارے ہیں، لیکن ان جو مسائل ہے ان کے حل کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا ایسے ہمارے جو نمائندے تھے انہوں نے کوئی آگے بامقصد کام نہیں کیا ہوا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چلو الیکشن جیتنا تو ہر امیدوار کا ایک جو ہے نا وہ خواہش ہوتا ہے، لیکن میں نے جو ہے نا یہ سوچا ہے کہ میں سیاست کر لوں گا، سیاست کو اپنا کیریئر بناؤں گا. جیت ہار تو یہ تو عوام ساتھ دیں گے، اور اگر میرے رب جو ہے نا راضی ہیں تو وہ مجھے وہ جو اقتدار ملے گی. اگر نہ بھی ملے تو میں ایز اپوزیشن میں بھی بیٹھ کے مضبوط اپوزیشن جو ہے نا فرینڈلی اسٹرانگ اپوزیشن ہمیں چاہیے اپنے عوام کے مسائل کے حل کے لیے. تو اس نیت سے جو ہے نا میں نے سیاست کو اپنا کیریئر بنایا ہے. اس سے پہلے میں نے ایک کیریئر جو ہے نا وہ ایز اے ٹیچنگ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو اب جو ہے نا میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جو ہے نا. ٹھیک ہے رحمت صاحب، ویسا نارملی ایک فلمنا ہے کہ سیاست کا مطلب خدمت ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے دل میں اگر عوام کے لیے جذبات تھا، خدمت تھا، تو آپ ایک سرگرم سماجی کارکن کی حیثیت سے بھی آپ عوام کی خدمت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سیاست کو ہی آپ نے جو انتخاب کیوں کیا سیاست کا ہی؟ سوال صحیح ہے فضل بھائی. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے سوشل ورکر کے طور پہ میں نے کام کیا ہوا ہے. تو میں نے جیسے پہلے بات میں نے کی، ٹیچنگ بھی جو ہے نا وہ ایک سوشل ورکنگ میں ہی آتا ہے. میں جو ہے نا کمیونٹی کی میں خدمت کرتا رہا ہوں، بچوں کو پڑھاتا میں رہا ہوں، تو وہ بھی میرا ایک سوشل ورکر ہے. لیکن میں نے پھر وہی بات ہے کہ پولیٹیکل کیریئر میں نے اپنایا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا سوشل ورکر تو اب کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن اہم جو ایشوز ہیں ان کے حل کے لیے اقتدار میں آنا. جب آپ کے ہاتھ میں پاور نہیں ہوگی تو اب جب تک آپ پاور گین نہیں کر لیں گے تو آپ وداؤٹ اینی پاور آپ جو ہے نا آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں، لائک ہمارے ہاسپٹلس ہمارے پاس نہیں ہے، ایجوکیشن سسٹم سے لے کے انفراسٹرکچر کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی فضل بھائی جو ہے نا وہ آپ اس کو ان کے سولوشن تک آپ نہیں جا سکتے ہیں. اس لیے جو ہے نا پاور گین کرنے کے لیے جو ہے نا میں نے سیاست کو وہ کیا ہے، اپنایا ہوا ہے. انشاءاللہ جو ہے نا میں اسی پولیٹکس کے اندر جو ہے میں جب مجھے عوامی طاقت ملے گی تو اب ایز اے سوشل ورکر تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ انڈیویجول ہوتا ہے، وہ اکیلے کہاں تک جائے گا، کتنا کر لے گا. تو عوام کی طاقت آپ کے پاس ہوگی تو آپ ایڈمنسٹریشن سے لے کے تمام جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا، اس میں کہ عوام کی طاقت آپ کے پاس آ جائے، پھر آپ عوام کے لیے ایزیلی ہم اس چیز کو جو ہے نا ڈیلیور کر سکیں گے. اچھا رحمت صاحب، آپ اور جو روایتی جو ہمارے سیاستدان میں ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کیا دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ ان میں کیا فرق ہے جو وہ لوگ نہیں کر سکے آپ کر سکتے، کیا چیزیں ہیں وہ تھوڑا بریفلی بتا دیجیے گا. بالکل فضل بھائی، جو ہمارے پرانے جو ہماری جو پولیٹکس رہی ہے، روایتی جو ٹریڈیشنل ہے، ان سے ہٹ کے میں جو ہے نا ایک جو سوچ رکھتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں
پہلا مطلب واحد جو ہے نا میں پولیٹیکل پرسن ہوں کہ میں نے اپنا ایک مینیفیسٹو جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، تو میں اپنی کمپیننگ کے دوران بھی وہ میں شیئر کر رہا ہوں. تو ہمارے پاس جو ہے نا ایک اپروچ رہا ہے، ہمارے جو ٹریڈیشنل پولیٹیشینس تھے ان کے اپروچ جو ہے نا میں کھل کے بتانا چاہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں تک رہی ہے. لائک کہ لوگ جو ہے نا ہمارے پولیٹیکل جو پرسنس ہے جس کو بھی ہم اقتدار تھماتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے مخصوص لوگ ہیں جن کو یہ نوازتے ہیں. مطلب سمپلی بات یہ ہے کہ وہ ٹھیکیداری سسٹم ان کے پاس ہے، اور چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس گریڈ 1 کی ملازمت یا تو کسی کو دیتے ہیں، یا تو چھوٹی چھوٹی ملازمتوں کی جو ہے نا لوگ امیدیں دلا کے لوگوں کی زندگیاں خراب کراتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، ہمارے جو ہے نا اس تمام چیز کے ہم وٹنس ہے، تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا ایک مینیفیسٹو دیا ہوا ہے ہمارے پاس جو ہے نا، میں ان سے ہٹ کے یہ کہ میں ایک کنزرویشن پہ کام کرنا چاہتا ہوں. کنزرویشن پہ کام ہوگا اور جس سے جو ہے نا ٹرافی ہنٹنگ کے ذریعے انکم جنریٹ ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں ایجوکیشن جو سسٹم ہے، تو اس پہ میں جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں اس کے اندر ریفارمس لانا میں چاہتا ہوں. تو ہمارے پاس ان چیزوں پہ ان لوگوں نے کبھی بات نہیں کی ہے. ہمارے پاس انفراسٹرکچر میں روڈ ہمارے پاس ہے، اس پہ ان لوگوں نے کام نہیں کیا ہوا ہے. ٹورزم کو انہوں نے پروموٹ نہیں کیا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. لائک ایجوکیشن سسٹم کے اندر 0 ECD کو میں انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہمارے کیا کہتے ہیں جو فیمیلس ہوں گی، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ان کے بچے انیشیل سٹیج سے ہی، ٹھیک ہے نا، جو ہے نا جیسے لائک دنیا کے دوسرے ممالک میں یہ سسٹم ہوتا رہا ہے، 0 ECD کہتے ہیں. تو میں 0 ECD پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ بچہ جو ہے نا جب وہ فرسٹ اس کی جو آرگنس بننا ماں کے پیٹ کے اندر سٹارٹ ہوتے ہیں، اس ٹائم سے ہی ان کی گرومنگ ہوتی ہے، جا کے ان کی برتھ، اس کے بعد بھی اس کو پھر اسی ماحول کے اندر رکھنا. ایسے سینٹرز کی میں جو ہے نا میں لانا چاہتا ہوں، اس پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. تو اس چیز کو جو ہے نا میں ایجوکیشن کے اوپر فوکس کر لوں گا. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایجوکیشن کے اوپر میں فوکس دوں گا کیونکہ ہمارے زیادہ تر فضل بھائی غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں. تو جو لوگ ایفرٹ کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو، ہمارے پاس تو پرائیویٹ سیکٹر میں یا ہمارے حلقے کے اندر جو ہے نا DG سسٹم ہے، تو یا آرمی پبلک والوں کی اسکول ہیں، تو 1-2 پرائیویٹ اسکولس ہیں جن میں کوالٹی ایجوکیشن چل رہا ہے. تو جو لوگ ایفرٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ سیکٹر میں بھیجتے ہیں. تو ہمارے پاس گورنمنٹ سسٹم کے اندر ایجوکیشن کے اندر ریفارمس، گورنمنٹ کے اندر بہترین ٹیچرز ہمارے پاس ہیں، کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں. ان ٹیچرز کو جو ہے نا پروفیشنلی ان کو مزید ٹرین کرنا، ان کے لیے سہولیات، بچوں کے لیے سہولیات، تو بچوں کے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ایجوکیشن کے اندر. تو ان چیزوں کے اوپر میں کام کر لوں گا. اور اگر جو ہے اگر میں ایجوکیشن کے اندر کیا کہتے ہیں پولیٹکس کے اندر میں سیاست میں اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا ہے تو بھی میں ایک جو ہے نا ایک فرینڈلی، ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پر، یہ بھی ایک اہم چیز ہے. جو بندہ الیکٹ ہوتا ہے اس الیکٹڈ بندے سے کام لینا، اسٹرانگ اور فرینڈلی اپوزیشن جب تک نہیں ہوگی اس علاقے کے اندر تو وہ اس بندے سے ہم کام نہیں لے سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اپوزیشن میں بھی یہ رہا ہے پولیٹکس کے اندر. میں پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ پولیٹکس کے اندر میں نیا ان سے ٹریڈیشنل یہ کر لوں گا کہ ہمارا جو بھی بندہ الیکٹ ہوتا ہے اس سے کام لینا. اگر وہ اچھا کام علاقے کے ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ کام کرتا ہے انسٹیڈ آف انڈیویجول کسی کو فائدہ دینے کے، تو میں اس میں ان کے ساتھ دوں گا، ان کو کھل کے ساتھ دوں گا. اگر وہ میرے علاقے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں تو میں اپوزیشن میں اسٹرانگلی ان کی جو ہے نا ان کے خلاف کھڑا ہوں گا اپنے عوام کو لے کے. اور اس طریقے سے میں اس پولیٹکس کو آگے نئے طریقے سے لے جانا چاہتا ہوں. اچھا رحمت صاحب، جتنی بھی یہ بنیادی چیزیں آپ نے بتائی، یہ بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی اور اچھی اچھی چیزیں پوائنٹس آپ نے آؤٹ کیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ کو یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوگا؟ کیونکہ بولنے میں اور عملی طور پہ کام کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ آپ سے پہلے بھی جو جتنے بھی ہمارے سیاستدان گزرے ان کے بھی بڑے یہی دعوے تھے نا. تو عملی طور پہ آپ سب کو پتہ ہے، سب کچھ دکھ رہا ہے. فضل بھائی دیکھیں، میں نے جو باتیں کی یہ ایسا نہیں کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوئے وہ، اور ایون گلگت بلتستان کے اندر نہیں ہوئے. جیسے میں نے کنزرویشن کی بات کی ہے تو کنزرویشن آپ دیکھیں اپنا خونجراب نیشنل پارک ہے، اور قرمبر نیشنل پارک ہے، سکاردو میں نیشنل پارک ہے، بونجی کے اندر ہے، جوٹیال نالے کے اندر جو ہے نا وہ کنزرویشن کی گئی ہے. تو کنزرویشن کے ذریعے ہم اس چیز کو اپنے علاقے کے اندر ڈائریکٹ ہم پیسے لا سکتے ہیں. تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس پڑی ہوئی ہیں، وائلڈ لائف اینڈ پارکس کی ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے.
تو وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ علاقے کے اندر اس طرح کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہوں، تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے بات کی ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا سنو اسکیٹنگ ایریاز بنے، ٹھیک ہے، پکنک پوائنٹس بنے. اور یہ ایسا کوئی ناممکن چیز نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں کہیں پہ نہ ہوا ہو. ہمارے پاس نلتر میں ہے سنو اسکیٹنگ ایریا ہے، اپنا استور میں ہے، تو ہمارے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ادارے ہیں، اداروں سے جو ہے نا ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے یہ چیزیں لانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. زیرو ای سی ڈی کی میں نے بات کی ہے، تو زیرو ای سی ڈی بھی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں پہ نہ ہوا ہو یا پاکستان میں کہیں پہ نہ ہوا ہو. یہ تمام تر جو ہے نا یہ مطلب یہ کیا کہتے ہیں، ہم ان کو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، ٹھیک ہے، آغا خان ایجوکیشن سروس کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں، یو ایس ایڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. تو جو بھی چیزیں جو بھی میں سوچ رکھ لیتا ہوں ان کے لیے کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن چیزیں ہیں. ٹھیک ہے رحمت صاحب، جتنے بھی نکات آپ نے اٹھائے، اگر آپ جیت جاتے الیکشن تو سب سے پہلا جو انیشیٹو آپ کس کام پہ آپ لیں گے؟ فضل بھائی، اگر میں الیکشن جیتتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے کام کرنا ہے اپنے علاقے کے لوگوں کے ہیلتھ کے اوپر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز ہیں. تو ہم انتہائی ہارڈ ایریا میں رہتے ہیں. یہاں پر سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے، گرمیوں میں بھی ہمارے ایک تو یہاں پر ہمارے یہاں پہ بیماریاں بہت ساری بیماریاں جو پیدا ہو گئی ہیں. تو ان کے لیے ہمارے پاس فضل بھائی دیکھیں، سمپل میں ایک مثال لوں گا کہ ہم ایک الٹراساؤنڈ کے لیے ہم یہاں پر وہ الٹراساؤنڈ ہوتی ہے 1000 روپے کی. بالکل صحیح بات. ہمیں میرے علاقے کے لوگوں کے لیے اس 1000 کی بجائے 10,000 روپے خرچہ کر کے گلگت جانا پڑتا ہے. میں ادھر کی بات نہیں کرتا ہوں، میرے درکت گرتنش کے لوگ ہیں، قرقلتی کے لوگ ہیں، درمندر کے لوگ ہیں، تھوئی مہرکاب ان کے لوگ ہیں. وہ لوگ وہاں سے جب گلگت پہنچتے ہیں تو ان کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ان کے بیٹھنا، گاڑی، فلان بس، یہ تمام چیزیں ان چیزوں میں. تو اس کے علاوہ دیکھیں ایکس رے یہاں پر ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے نا ڈاکٹرز نہیں ہے. ہم مشکور ہیں ان ڈاکٹرز کی جو 1960 کے بعد جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں ہمارے علاقے کے اندر. میں نام لوں گا، ڈاکٹر حبیب صاحب ہے، ڈاکٹر قربان صاحب ہے، یہ ہمارے بہت سینئر ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ تاحال وہ مطلب خدمات دے رہے ہیں. تو ہمارے پاس ڈاکٹر ہونا لازمی ہے. میں بات کر لوں گا یہاں پر 3 ڈاکٹرز کی. ایک جو ہے نا گائنی، ہمارے جو ہے نا مائی بہنوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں، گائنی کا ہمارے پاس ایک گائنی اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، ایک چائلڈ اسپیشلسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے نا ڈائگنوسٹک سینٹر. ٹھیک ہے، یہ بغیر ڈائگنوسٹک جو ہے نا کہ ہم ڈاکٹر اگر کتنا بھی قابل ہو، کتنا بھی مطلب وہ جدید ہو، وہ جسٹ اوپر سے دیکھ کے اس کے جو ہے نا آنکھوں کے اندر اللہ نے ایسی کوئی چیز نہیں ڈالی کہ وہ ایکسرے کرے اندر سے کہ بیماری کیا ہے. اس لیے میں ہیلتھ کے اوپر جو ہے نا فرسٹ فوکس میرا ہیلتھ کے اوپر ہوگا. سیکنڈ فوکس جو ہے نا وہ میرا ہوگا ایجوکیشن. گورنمنٹ سیکٹر غریب کے ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے کوالٹی ایجوکیشن ان کا جو ہے نا بنیادی حق میں آتا ہے. تو میں ایجوکیشن کے اوپر کام کر لوں گا. اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا روڈ کے ایشوز ہیں، انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہوگا. ٹورزم ہو گیا، یہ وائلڈ لائف کنزرویشن، اور کیا کہتے ہیں تھرو ٹرافی ہنٹنگ، انکم جنریٹ کرنا. تو یہ ساری چیزیں اچھی سوچ ہے. ٹھیک ہے. اچھا رحمت صاحب، آپ نے سیاست میں انٹری تو ڈالی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ہارنے کے ساتھ میں پھر آپ جو ہے کنارہ کشی اختیار کریں گے، آپ چھوڑ دیں گے دورہ، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں فضل بھائی، دیکھیں یہ میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ میں آیا ہوں اسی لیے کہ ہمارے پاس ایک تو ٹریڈیشنل جو ہمارے لیڈرز تھے وہ پولیٹکس کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اپروچ جیسا بھی تھا وہ تھا. کچھ ہمارے نئے دوست پولیٹکس میں آئے تھے، ہم تو دیکھ رہے تھے. ہم تو اس ٹائم پہ ایز اے کارکن کام کر رہے تھے. تو ہمارے کچھ یار دوستوں نے پولیٹکس کے اندر جو ہے نا پریکٹیکلی وہ آ گئے ہیں. لیکن پریکٹیکلی آنے کے بعد الیکشن کے 1-2 مہینے پہلے وہ آ گئے ہیں. الیکشن ہارنے کے بعد وہ لوگ اپنے محنت مزدوری کے پیچھے چلے گئے. میں نے پہلے بھی کہا یہی ہے نا، تو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر فرینڈلی اور جو ہے نا مضبوط اپوزیشن ہونا چاہیے، لازمی ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہمارے پاس فرینڈلی اسٹرانگ اپوزیشن نہیں ہوگی ہمارا علاقہ ترقی نہیں کرے گا. اس لیے میں نے جو ہے نا طے کر رکھا ہے کہ میں پولیٹکس میں آؤں گا. اگر جو ہے نا میں ہار بھی جاتا ہوں تو اپنے علاقے کے لوگوں کو لے کے جن ایشوز کی میں نے بات کی ہے ان پہ میں جو ہے نا اپوزیشن میں بھی بیٹھ کے میں کر لوں گا. یہ نہیں کہ میں صرف جیتنے کے بعد ہی ان پہ کام کر لوں گا. اگر میں ہار بھی جاتا ہوں، اگر میرے کسی دوسرے دوست کو اگر جو ہے نا اقتدار ملتا ہے تو میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے علاقے کے اندر بیٹھ کے، میں نے کہیں جا کے جاب کرنا، یہ پیچھے آگے پیچھے چیزیں نہیں ہے. تو میں پولیٹکس میں آیا ہوں
تو جب میں کرتا رہا 6-7 سال میں نے ٹیچنگ کی ہے، اس کو میں نے خیر بات کیا ہے، تو ابھی میں پریکٹیکل پولیٹکس میں آیا ہوں. یعنی کہ اب آئے آپ چھوڑیں گے نہیں؟ نہیں جب تک آپ سیاست میں آپ رہیں گے. تاحال اگر میں مجھے نا اگر میرے قسمت میں نہیں ہے، میرے عوام مجھے نہیں چاہتے، میرے ساتھ نہیں دیتے ہیں، تب بھی میں اس علاقے میں رہوں گا، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں، اپنے جاب کے ساتھ ساتھ بھی میں یہ سماجی کام کرتا رہا ہوں، اور ہارنے کے بعد بھی اگر میں ہار جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں ہارنے کے بعد بھی اس علاقے میں ہی ہوں، اور انشاءاللہ پھر جو ہے نا آپ اس کو آن ریکارڈ رکھیں، ٹھیک ہے، میں اس کے بعد بھی اس علاقے میں رہوں گا، اور جو ہے نا اپنی عوام کی خدمت میں کر لوں گا. ان تمام ایشوز کے اوپر جو ہے نا مضبوط اپوزیشن کے طور پر اگر جو الیکٹڈ بندہ ہے وہ اچھا کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا. میں یہ نہیں سوچوں گا کہ بھائی اس کے یہ کرنے سے جو ہے نا اس کو فائدہ ہوگا، لوگ اس کے ساتھ دیں گے، میرے ساتھ نہیں دیں گے، جا کے میں اس کی جو ہے نا اس کے خلاف میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس کام کو میں کینسل کراؤں گا. ایسا نہیں ہے، اور یہ ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا علاقہ جو ہے نا پیچھے رہ گیا ہے تمام گل بستان کے دوسرے علاقوں سے. تو میں ہار بھی جاتا ہوں، اچھا کام اگر کوئی میرا نمائندہ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ، اگر کام نہیں کرتا ہے، جو باتیں میں نے کی ہے ان کے اوپر کام نہیں ہوتا ہے، فضل بھائی میں ان کے خلاف کھڑا رہوں گا انشاءاللہ العزیز. میں اسی علاقے میں ہی ہوں، اور کہیں میں نے جانا نہیں ہے، میں نوکری نہیں کرنا ہے، تو میں اسی علاقے میں ہی ہوں. انشاءاللہ بیٹھ کے جو ہے نا میں اپنے ایشوز کے اوپر میں بات ویسا کروں گا. مجموعی طور پہ آپ کا سیاسی مہم کہاں تک چلا ہے؟ لوگوں کا جو ریئیکشن کیا ہے؟ فضل بھائی میں نے تو اپنا کمپین کافی پہلے سے میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو میرے دیگر ساتھی تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ 18 اگست کا جب اناؤنسمنٹ ہوا تب حرکت میں آ گئے. میں اس سے پہلے میں نے کمپین ڈور ٹو ڈور کمپین کیا ہوا ہے، اور میں نے سوشل میڈیا بڑے متحرک ہو آپ. بالکل بالکل، ہاں میرے سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ کام کر رہے ہیں، میں خود کام کر رہا ہوں. تو میں نے ڈور ٹو ڈور کمپین نازبر اپنا کیا کہتے ہیں اندر ملک بخش سے لے کے سلی رنگ تک میں نے ڈور ٹو ڈور کمپین کمپلیٹ کیا ہے. کوئی گھر میں نے نہیں چھوڑا ہے، کوئی مطلب ڈسکرمنیشن. پرانے جتنے بھی ہمارے جو کچھ فیملیز ہیں جو پولیٹکس میں ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کے گھر بھی گیا ہوں، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. درمندر میں گیا ہوں، درمندر میں نے کمپین کیا ہے. سمال کے اندر میرے ریلیٹیوز لگے ہوئے ہیں، میں اس وقت اس سائڈ پہ لگا ہوں. تاؤس کمپلیٹ میں نے کیا ہے، غجلتی ٹو سنڈی کمپلیٹ ہے. ویسے آپ نے کمپلیٹ کیا ہے. تھوڑا انٹروڈکشن کرنے میں مشکل ہوتا ہے آپ کو؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں مختلف اس وجہ سے میں لوگ مجھے جانتے ہیں. ایک تو میں ٹیچر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے لوگ جانتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا میرے والد کو بھی جانتے ہیں لوگ، کہ میرے دادا کو بھی اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں. ہمارے رشتہ داری بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا میں یہ میوزک اور ان چیزوں کے ساتھ بھی میں انٹچ رہا ہوں، تو اس وجہ سے بھی لوگ مجھے جانتے ہیں. تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تاہم تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر تک محدود رہے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے انٹروڈکشن کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بھرپور کوشش کرتے ہیں. میں ایک اپنا میکینزم بنایا ہوا ہے اس کے لیے. اندازتاً کتنے اہم شخصیات، اہم پرسنالٹیز اور سپورٹرز آپ اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ پرسنٹیج میں تو آپ بتا سکتے ہیں؟ ہم پرسنٹیج میں تو خیر نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کیا ہوا ہے ہر جگہ کے اندر اہم لوگوں کو میں نے موٹیویٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لوگ میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کیونکہ اگر میں نام لوں گا تو پھر یہ ہوگا کہ میرے جو کیا کہتے ہیں اپوننٹس ہوں گے وہ پھر ان کے ساتھ اپروچ کر لیں گے. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جا کے ان کو ورگلا دیں یا کوئی. تو یہ پولیٹکس سے میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، کیونکہ میں نے کام کیا ہوا ہے. بہت سارے اچھے اچھے ویل نون سیاسی لوگ بھی ہیں، سماجی لوگ بھی ہیں، تو مختلف فیملیز کے اندر انفلوئنشل لوگ ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ جو ہے نا میں. لیکن رحمت صاحب، آپ نے ابھی جو بتایا کہ مجھے ابھی ڈیورنگ انٹرویو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنا مینیفیسٹو سوشل میڈیا پہ دیا ہے. ویسا لوگوں کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، ویسے لوگوں کو آپ کے مینیفیسٹو کا نہیں پتہ. جب تک آپ اپنا مینیفیسٹو لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو وہ کیسے آپ کے بارے میں اپنا رائے قائم کریں گے؟ ایسا کوئی چیز نہیں ہے، آپ اوپنلی بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے اہم پوائنٹس کیا ہے، آپ لوگوں کو کیا دینے جا رہے ہو، تاکہ لوگ آپ کے بارے میں سوچیں اس بارے میں کہ بھائی یہ چیزیں ڈفرینٹ روایتی سدھان سے، اور آپ کے بارے میں رائے قائم کریں. تو اپنا مینیفیسٹو آپ میرے خیال میں آپ نے صحیح بتانے میں آپ وہ نہیں ہوا ابھی تک. فضل بھائی دیکھیں، یہ تو کیا کہتے ہیں نالج سوسائٹی ہے، اور ایپس جنریشن چل رہا ہے، لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ ان ٹچ ہے. تو اب تک میں نے اپنا جو مینیفیسٹو ہے اس کو میں نے سوشل میڈیا پہ دیا ہوا ہے. تو میرے خیال سے ہر گھر میں تو پڑھ لکھا بندہ موجود ہے ہر گھر کے اندر، اور وہ تمام آئی ایم شیور کہ مطلب ہر گھر کے اندر بندہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ میٹرک کا بھی تعلیم حاصل کیا ہوا ہے تو وہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. تو میرا جو مینیفیسٹو ہے وہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیا ہوا ہے، اور آپ سے پہلے بھی میں نے 1-2 انٹرویوز میں نے اپنا مینیفیسٹو شیئر کیا ہوا ہے. تو پھر بھی میں کمپین کے لیے جاتا ہوں. تو ابھی فضل بھائی یہ ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو تو مینیفیسٹو کا پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ اس کے اندر ہیں
جو ٹریڈیشنل پولیٹکس تھی اس کے اندر لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں, مینیفیسٹو کو مطلب وہ لوگ اتنا امپورٹنس بھی نہیں دیتے ہیں, لیکن تاہم جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ابھی ہمارے بہت سارے ہمارے کیا کہتے ہیں بہنیں بھائی لوگ جو ہے نا وہ یونیورسٹیز میں ہیں, کالجز میں پڑھ رہے ہیں, اسکولوں اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اور وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ان ٹچ ہیں. تو سوشل میڈیا پہ میں نے دیا ہوا ہے, تو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ٹھیک. اچھا رحمت صاحب, ویسا ایک تاثر ایسا بھی ہے کہ عوام میں آپ کے ذاتی اور آپ کے فیملی میں کچھ معاملات حل نہ ہونے کی وجہ سے آپ غلام محمد کے اگینسٹ میں کھڑے ہو گئے, یعنی ان کے ووٹرز آپ وہ کرنا چاہ رہے, تو کیا درست ہے؟ اس کو آپ کیسے ظاہر کریں گے؟ فضل بھائی دیکھیں, اس غلط تاثر دیا جا رہا ہے, مطلب میرے خلاف بہت سارے اور بھی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. میرے فیملیز کے ساتھ کوئی ایشوز نہیں ہے, میری فیملی میرے ساتھ کھڑی ہے. تو میں پولیٹکس میں آیا ہوں, میں ایک ویژن کے ساتھ آیا ہوں. اچھا, یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ہرانے کی نیت سے میں مطلب کسی کے خلاف کسی کنسپریسی تھیوری کے تحت میں نہیں آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ غلط تاثر ہے کہ میرے فیملی کے اندر میٹرز سیٹل نہیں ہے. اچھا, تو مجھے یا میری فیملی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے ہم جو ہے نا آگے ہاتھ پھیلائیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ ہم تو میرا تو ماننا یہی ہے کہ جو ہے نا ہم میرٹ کو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرٹ پہ ہر چیز ہو, میرے جو ہے بھی چاہیے میرٹ پہ ہے. تو جسٹس علی بیگ صاحب ہیں میرے چاچا, میں نے ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی ہے, ان سے میں نے مشورہ لیا ہوا ہے. اگر جو ہے نا میرے فیملی کو یا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو گلگت بلتستان کا جو ہے نا سب سے اہم جو کی پوزیشن ہے وہ تو جسٹس ہے, تو میں ان سے لے لیتا. تو یہ چیزیں نہیں ہے, ایسا نہیں. تو ہمارے فیملی کے اندر کوئی میٹرز نہیں ہے. چیز تھا ویسا عوام کے بالکل یہ تاثر ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے آپ کو نوکری نہیں ملی تو آپ آئے ہیں, یہ وہ چیزیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہم وہ سوال اٹھاتے جو عوام اس میں ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے فضل بھائی, میرے فیملی میرے ساتھ کھڑی ہے, اور میں فیملی پولیٹکس پہ یقین بھی نہیں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو فیملی پولیٹکس ہے اس کے میں خلاف ہوں. تمام جو کیا کہتے ہیں کامن لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی سپورٹ ہو. میں ان کی ایشوز کو لے کے ان کو ساتھ لے کے میں کھڑا ہوں. میں کسی فیملی کو لے کے, ٹھیک ہے نا, میں فیملی کی جو ہے نا یہ چیزیں, ان چیزوں پہ میں یقین بھی نہیں رکھتا ہوں. اچھا, ابھی جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں جو تعداد ہم دیکھ رہے خاص کر نوجوانوں کی ہے, تو تقریباً 16 یا 17 کے قریب ہے, ان میں سے تقریباً زیادہ تر جو تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے. بالکل. تو رحمت صاحب, ویسا آپ سب کو ویسے یہ پیغام ہے جتنے بھی نئے کینڈیڈیٹس ہیں, تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ سب مل کے کسی ایک امیدوار پہ جو ہے اتفاق کرتے اور الیکشن لڑتے, تو یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ لوگوں کے لیے؟ فضل بھائی یہ سوال تو ٹھیک ہے, بہترین ہے, کیونکہ اور علاقے کی وسیع تر مفاد میں, یہ نہیں کہ اپنی ذاتی کسی میں, صرف علاقے کے مفاد کے لیے, یاسین کے مفاد کے لیے کسی ایک سب کوئی ایک اس پہ نقطے پہ اتفاق کرتے تو میرے خیال میں اچھا ووٹ بینک بھی زیادہ آتا تو بہتر ہوتا ہے, اس کا رزلٹ کچھ اور نکلتا شاید. فضل بھائی یہ سوال ٹھیک ہے, بہترین سوال ہے. تو اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگ اس پولیٹکس کے اندر آئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان سب کو ویلکم کرتے ہیں, نوجوان ہیں. اس سے یہ ہے کہ فضل بھائی اگر یہ سارے لوگ آتے ہیں, اول تو یہ ہے کہ یہ سارے بیٹھے ہیں علاقے کے اندر, کیونکہ نیو کینڈیڈیٹس اس سے پہلے بھی آئے ہیں, اور وہ آنے کے بعد مستقل طور پر ہمارے علاقے میں نہیں بیٹھے ہیں. تو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے پاس اپوزیشن نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے یار دوست کچھ پولیٹکس میں آئے تو وہ الیکشن ہارنے کے بعد وہ لوگ علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو یہاں پر جتنے بھی ہمارے یار دوست پولیٹکس میں آئے ہیں, میں ان کو یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے, پولیٹکس میں آئے ہیں, یہ ان کا حق ہے, ٹھیک ہے, وہ خدمت کی نیت سے آئے ہیں, تو اس علاقے میں وہ لوگ بیٹھیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کسی کنسپریسی کے تحت آئے ہیں, کسی گیم کا حصہ بن کے آئے ہیں, الیکشن ہارنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں, تو پھر اس سے نقصان ہوگا. اگر وہ کمپلیٹ پولیٹکس میں آئے ہیں, عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ فضل بھائی اگر جو ہے نا 2 بندے پولیٹکس میں ہیں, ٹھیک ہے, 2 بندے اگر ہوتے ہیں, ایک جیتا ایک ہارتا ہے, تو وہ ہارا ہوا بندہ اکیلے پوزیشن میں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر 6-7 لوگ الیکشن لڑتے ہیں, ان میں سے ایک بندہ جیت جاتا ہے اور 5 لوگ ہار جاتے ہیں, تو وہ 5 جو ہے نا وہ فرینڈلی اپوزیشن بنائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ علاقے کے اندر مضبوط اپوزیشن ہونا بھی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, فائنلی رحمت صاحب یہ کہ جیتنے کے بعد آپ اپوزیشن میں رہیں گے یا کوئی پارٹی جوائن کریں گے؟ دیکھیں, علاقے کے اگر مفاد کو دیکھیں گے تو جو اکثریتی پارٹی ہوگی, جس پارٹی کی بھی گلگت بلتستان کے اندر حکومت ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے, تو جس پارٹی کی بھی حکومت آئے گی انشاءاللہ العزیز, اگر مجھے عوام موقع دیتی ہے اسمبلی تک جانے کے لیے,
تو میں اپنے علاقے کے لوگوں کے، کیونکہ ہمارے لوگوں کا بھی یہی ایک کنسیپٹ ہے کہ جو ہے نا اگر گلگت بلتستان کے اندر یا وفاق میں جو گورنمنٹ آتی ہے تو ہمارے یہاں پر بندہ اس طرح کا آتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر مجھے آزاد امیدوار، اب یہاں پر یہ کوئی کلیئر نہیں ہے کہ اس دفعہ گلگت بلتستان کے اندر گورنمنٹ کن کی آئے گی، ٹھیک ہے، میں بھی کہ یہاں پر جو ہے نا کولیشن گورنمنٹ بنے تو میں دیکھ لوں گا کہ اگر اس اگر کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو اس کے اندر جو اکثریتی پارٹی ہوگی میں اس میں جاؤں گا. میں اس وقت فی الحال جو ہے نا وہ پارٹی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ میں کس پارٹی میں جاؤں گا. اگر مجھے موقع ملا تو علاقے کے مفاد کے خاطر جو ہے نا میں جو گورنمنٹ ہے میں اس گورنمنٹ کا حصہ بنوں گا. ٹھیک ہے. تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا رحمت رحیم کی باتیں. تو آپ اس کے کچھ اس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے. تو رحمت رحیم صاحب، آپ کا ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر وقتاً فوقتاً ہم پھر اپڈیٹ لیتے رہیں گے آپ سے. بہت شکریہ فضل بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ. اسٹاپ.